علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو، ایک زمانے میں بغداد شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نوجوان کا مشغلہ اور اس کا کاروبار گھوڑے کے خر کے نیچے جو نال لگائی جاتی ہے لوہے کی، اس کو بنانے کا تھا۔ وہ اس کو بنا کر گھوڑے کے پیروں کے نیچے لگاتا تھا۔ اس کی ایک عجیب خصوصیت تھی، اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ نال جب بھٹی میں پکانے کے لیے اور اس کو لال کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے بھٹی میں ڈالی جاتی تھی، تو اس کو نکالنے کے لیے وہ کسی چیز کا استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ نال کو نکالتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے گرم بھٹی میں دہکتے ہوئے کوئلوں میں وہ ہاتھ ڈالتا تھا اور اس نال کو نکال دیتا تھا۔ لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، تعجب سے اس کو دیکھتے تھے۔ اب ایک مرتبہ کسی شہر سے ایک آدمی آیا، اس نے تجسس کے طور پر اس آدمی سے، اس نوجوان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تو اس نال کو ایسے ہی دہکتے ہوئے انگاروں میں سے کیسے نکال لیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس یہ میری خصوصیت ہے، میں نے ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا، میرا ہاتھ نہیں جلا، میں نے اس کو فٹافٹ جلدی سے نکال دیتا ہوں، میرا ہاتھ نہیں جلتا۔ لیکن جب اس آدمی نے زبردستی کی کہ نہیں، مجھے بتا اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تو بڑی آسانی سے دہکتی ہوئی آگ میں سے یہ نال نکال دیتا ہے، اس نوجوان نے بتایا کہ کسی زمانے میں ایک آدمی، ایک میاں بیوی اپنی نوجوان ایک لڑکی کو چھوڑ کر عمرہ کے لیے گئے تھے۔ اپنی جوان لڑکی کو اکیلی جو ہے گھر میں چھوڑ کر عمرہ کے لیے گئے تھے۔ اچانک سے ان دونوں کا کسی حادثے میں وہاں پر انتقال ہو گیا۔ وہ جوان لڑکی اکیلی ہو گئی، بے سہارا، بے یار و مددگار۔ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی، اور بغداد کی وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بغداد شہر کی بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ تو وہ لڑکی اپنی زندگی کسی بھی طریقے سے گزارنے لگی۔ ایک مرتبہ وہ لڑکی چلتی چلتی میرے دروازے پر آئی۔ نوجوان نے کہا کہ میں بھی اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس لڑکی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بڑی حسین لڑکی کھڑی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، تو میں نے اسے پانی پلایا، اور پھر کھانے کے لیے پوچھا کہ تم نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ کافی وقت ہو چکا ہے، مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر میں نے اس سے اس کے حالات پوچھے۔ جوان کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے اس کے حالات پوچھے، تو اس نے اپنے سارے حالات سنائے کہ میرے والدین جو ہے عمرہ میں گئے تھے اور وہیں وہ انتقال ہو گیا، اور میں ایسے ہی بے یار و مددگار اکیلی ہو گئی۔ لڑکی نیک اور دیندار تھی۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آج شام کا کھانا میرے گھر پر آ کر کھانا، میں تیرے لیے بڑا اچھا کھانا پکاؤں گا۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب شام ہوئی تو وہ جوان لڑکی میرے گھر پر آئی۔ میں نے اس کے لیے اچھا کھانا پکایا تھا، دسترخوان بچھا دیا، اور اس لڑکی کو دسترخوان میں بٹھا دیا۔ اس لڑکی نے جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے کھڑے ہو کر گھر کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ اس کی نیت میں کچھ خرابی دکھ رہی ہے، نوجوان کہہ رہا تھا کہ نوجوان نے یوں کہا کہ میرے دل میں برے خیالات پیدا ہو چکے تھے کہ ایسا موقع کبھی نہیں ملے گا، اس سے فائدہ اٹھانے کا ایسا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ نوجوان نے جب کنڈی لگائی تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھ، میں بڑی بے سہارا جوان لڑکی ہوں، میں مجبور ہوں، اور میرے پاس اپنی عزت کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تجھے اپنا بھائی مانتی ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ میرے اوپر تو شیطان سوار تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں آج تو تم سے غلط کام کر کے رہوں گا۔ تو اس لڑکی نے بڑی عاجزی سے کہا کہ دیکھ میرے بھائی، میرے پاس مال کے سوا، میری عزت کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر یہ عزت بھی چلی گئی تو میرے جینے کے لیے پھر کوئی سہارا ہی نہیں بچے گا. یہ ایک ہی چیز ہے جس کے سہارے میں جی رہی ہوں. جب اس نے بڑی منت سماجت کے ساتھ یہ بات کہی تو میرا دل جو ہے کانپنے لگا اور میرے دل کے اوپر اللہ کا خوف سوار ہو گیا. میں نے اس سے کہا، میں نے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ ٹھیک ہے میری بہن، جس عزت کے ساتھ تو آئی ہے اسی عزت کے ساتھ میں تجھے واپس بھیجوں گا، لیکن تو چین اور آرام کے ساتھ کھانا کھا لے. تو اس لڑکی نے، نوجوان کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی نے مجھے دعا دی اور یوں کہا کہ یا اللہ اس نوجوان کو، اس میرے بھائی کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اس میرے بھائی کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمانا. پھر اس نے دوسری دعا دی کہ بلکہ اس سے بڑھ کر میں اللہ تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ اس سے، اس نوجوان کو اور اس میرے بھائی کو دنیا کی اور آخرت کی ہر آگ سے اس کی حفاظت فرمانا. نوجوان نے کہا کہ یہ باتیں ختم ہو گئی. ایک وقت کے بعد میں اپنے کاروبار میں تھا اور بٹھی میں نال ڈالی ہوئی تھی. میں نے اسے اچانک سے ہاتھ لگا لیا بھول سے، تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ذرا برابر اثر نہیں ہوا. اس آگ میں جب میرا ہاتھ گیا تو میرے ہاتھ پر ذرا برابر جلنے کا اثر نہیں ہوا. میں نے فوراً، مجھے وہ اس لڑکی کی دعا یاد آ گئی اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس لڑکی کی دعا قبول ہوئی اور میرے اللہ نے اس آگ سے میری حفاظت فرما دی. تب سے لے کر میں آج تک جو ہے آگ میں بلا جھجک ہاتھ ڈال دیتا ہوں. مجھے آگ محسوس ہی نہیں ہوتی. میرے دوستو، میرے جوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا سیکھے، گناہوں سے بچنے کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے عذابات سے اور آخرت کے عذابات سے ہمیں محفوظ رکھیں گے. امید ہے کہ اس واقعے سے آپ نے سبق حاصل کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام.